اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ یہ ادارہ دارالعلوم محمدیہ سیفیہ تقریباً 10 سال پہلے شروع کیا اور اب اس ادارے کی محترم کی مسفون اور پوچھا کہ حضور استاد تشریف لا رہے ہیں تو کوئی ایسی بات تو آپ فرمانے لگے کہ ایک استاذ کے اندر، ایک مدرس کے اندر، ایک شیخ الحدیث کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے، جتنے کمالات ہونے چاہیے، جتنے خصائل ہونے چاہیے، جتنے اوصاف ہونے چاہیے، اگر ان کی کوئی ایک مجسم شکل بنائی جائے تو وہ عبدالرزاق صدیقی بنتے۔ وہ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول یادگار اسلاف منظور نظر حضور ضیاء الامت علامہ محمد عبدالرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کمال شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے، اور اس شفقت و محبت کی ایک مثال یہ ہے کہ استاذ انور حبیب صاحب فرماتے ہیں کہ قبلہ عبدالرزاق صاحب آپ دوران طالب علمی آپ اشراق پڑھ رہے تھے تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ چہرہ ایک جانب کیا ہوا ہے، تو دوران نماز محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ دوران نماز ہی آپ کے چہرے کو سیدھا کیا اور آپ سے محبت و شفقت فرمایا کرتے کہ جب آپ نے ایف اے پاس کی تو سارے طلباء کرام تشریف فرما ہیں، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ساڈا عبدالرزاق بھی ایف اے ہو گیا، آج ساڈا عبدالرزاق ایف اے ہو گیا ہے۔ اس قدر محبت، اس قدر الفت حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی، اور قبلہ عبدالرزاق صاحب آپ کی یہ اس قدر تقوی اور پرہیزگاری تھی، اس تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آپ کو استاذ منتخب کیا، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص مبارک کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہم سب جو طلباء کرام یہاں تشریف فرما ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرص پاک پہ جب بھی دیکھا جاتا ہے استاذ کھڑے ہوتے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے، اور جو آپ کے ذمے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اس ڈیوٹی کو آپ آخری لمحے تک سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس دفعہ میں دیکھ رہا تھا جب میں عرص پہ گیا تو استاد بہت زیادہ تھک چکے تھے، اتنی تھکاوٹ کے باوجود استاد انور حبیب صاحب، استاد مولانا محمد انور مغالوی صاحب، وہ دونوں حضرات بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے حضور آپ تشریف رکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنے مرشد کریم کے ساتھ جو محبت تھی، جو عشق تھا، اس کا ثبوت دے رہے تھے، اور جو ڈیوٹیاں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی طرف سے لگائی گئی تھی ان ڈیوٹیوں کو سر انجام دکھائی دیتے رہے، اور یہی ہر لمحہ آپ کے اندر جذبہ، آپ کے اندر یہی شوق رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور ضیاء الامت کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے، اور طالب علموں کے ساتھ جس قدر شفقت، جس قدر محبت، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آخری بات مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ گیا تو پہلے دن میں نے دیکھا کہ استاد مولانا محمد انور مغالوی صاحب حسامی پڑھا رہے تھے، تو پہلے دن انہوں نے ایک لڑکے سے عبارت سنی، اسے پتہ نہیں تھا کہ عبارت پڑھنی کہاں سے، تو استاذوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اچھی خاصی مرمت کی۔ اگلے دن میرا تو دل ڈر گیا، لیکن جب میں کلاس میں گیا، دوسرا پیریڈ ہدایت شریف کا تھا، تو استاد فرمانے لگے لاہوریہ فراڈیا آ گئے تو استاذوں کے یہ جملے مجھے آج تک یاد ہیں کہ جو مجھے بیرا شریف رہنے پہ مجبور کرتے رہے، وگرنہ جس قدر مولانا محمد انور مغالوی صاحب کو میں نے دیکھا پہلے دن تو مجھے پتا ہے میرا دل اسی دن ڈر گیا، لیکن آپ نے اس قدر محبت فرمائی، اس قدر شفقت فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔
اور جو کوئی طالب علم آتا ہے جہاں کہیں سے آتا ہے ہر ایک کے ساتھ یہی محبت کی جاتی ہے, یہی شفقت کی جاتی ہے. کہنے کو باتیں تو بہت ہیں لیکن اسی بات کے ساتھ اختتام کیا جا رہا ہے کہ گزارش یہی ہے کہ ہر لمحہ استاذ خوش رہیں. اللہ رب العزت آپ کو عمر خضری نصیب فرمائے اور اسی طریقے سے لوگوں کو دین کا پیغام دیتے رہیں. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ادارے کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے وہ تا قیامت آباد رہے, قائم رہے. اللہ رب العزت آپ کو عمر خضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.